خاصا وقفے سے پہلے احمد رضا قصوری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کیونکہ عشق رسول میں گندے ہوئے لوگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہٰذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیالات کا اظہار ہوتا ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مولانا ابو خیر محمد زبیر صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ مولانا السلام علیکم دوبارہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جب ہم دوسرے انسان کو برا کہیں گے تو وہ بھی ہمیں برا کہے گا، اور جب وہ اس قسم کے خیالات ہوں گے تو اس سے برداشت ختم ہو جائے گی اور ہم قتل و غارت گری تک چلے گئے۔ اس جو برداشت کے ایلیمنٹ کو جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو علماء کرام بھی بڑھا سکتے ہیں، آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، یہ جو برداشت کا مسئلہ ہے اس میں واقعی بہت سے امور میں یہ ختم ہو رہا تھا، اور پاکستان کے اندر بالخصوص ایک دوسرے پر جو فرقہ وارانہ مسئلے شروع ہو گئے تھے، کافر کافر کہہ کے قتل کیا جا رہا تھا، اس پر میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی قائد ملت اسلامیہ نے ملی یکجہتی کونسل کا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا اور اس کے بعد متحدہ مجلس عمل بنائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے مار رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر محبت اور اخوت کا اظہار کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر ایسی محبت کی فضا قائم ہوئی ہے کہ تمام وہ نفرت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوئی اس کے اندر، اور ٹالرنس اور برداشت کی قوت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ تو ہم تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اسی کے کہ ملک کے اندر یہ فضا پیدا ہو، اور یہ جو ہم نے تحریک ناموس رسالت کا آغاز کیا ہے جمعیت علماء پاکستان نے، ہم نے جو اجلاس بلایا تھا، مرکزی جماعت اہل سنت نے اجلاس بلایا تھا، اس کا بھی یہی نقطہ فکر ہے اس کے اندر بھی، اور مرکزی نقطہ اس کا یہی تھا کہ ہم نے تمام مسالک کے لوگ اس کے اندر جمع کیا، تمام مکاتب فکر لوگ اس کے اندر جمع ہوئے، تک کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کے تمام رہنما اس کے اندر موجود تھے، اور سب نے اتفاق کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور سب متفق اور متحد ہو کر یہ کہتے ہیں۔ اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہے آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ڈائریکٹ جا کے خود مار دیتا تو ہم کہہ سکتے تھے واقعی اس نے غلط کام کیا، لیکن سوال یہ جب آپ نے سارے دروازے بند کر دیے اس کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آپ بند کر رہے ہیں دروازہ، ہائی کورٹ میں آپ نہیں جا رہے، سپریم کورٹ میں آپ نہیں جا رہے، قانون ایک رہا ہے اس کو بھی ختم کرنے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دو، اس میں بہت نہیں ہے، تو ایک آدمی کیا کرے گا پھر؟ مارے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کے جو خلاف ہے وہ قابل گردن زد نہیں ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ایک قانون قرآن نے بیان کیا ہے، اسلام نے بیان کیا ہے، اور سنت کے اندر ہے وہ۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ سب سنت رسول کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کیسے مسلمان برداشت کریں گے؟ اس کو تو جذبات مجروح ہو جائیں گے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے کھل کر، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے، مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں اس قانون کے خلاف ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا وہ قابل قتل ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اسلام نے جو اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن حکمراں اس کو اسلامی سزا دیں گے۔ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دے، لیکن ظاہر بات ہے جب عدالت میں جائے گا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے انکار کر دیا اسلام کے انہی قوانین کا، اور وہ گدر زدی ہوگا، وہ اس کو عدالت سے سزا ہوگی اس کو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قانون نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی انفرادی انسان کو اس فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جی بالکل، فیصلہ عدالت ہی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ہی کام ہے یہ فیصلے کرے سے کہ کون گردن زدنی ہے کون نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایک میری گزارش ہے آپ کے ذریعے ناظرین تک، عشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا را صرف ناموس رسالت تک محدود نہ کریں۔ عشق رسول کے اصل معراج تو اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، اور اس میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، آپ بھی ان سے، آپ کے ناظرین بھی واقف ہیں کہ وہ خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جسارت کر رہی تھی کہ ان کے اوپر ہر روز وہ کچرا اپنے گھر کا پھینک رہی تھی، اور جس دن اس نے نہیں پھینکا تو میرا نبی تو اس کے گھر چلا گیا اس کی عادت کرنے کے لیے، تو یہ برداشت بھی تو اسوہ حسنہ میں ہے، وہاں یہ بھی تو بات موجود ہے۔ تو اگر ہم ایک جو ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو رسول پاک کی زندگی اتنی وسیع اگزامپل ہے ہم سب کے لیے، تو میری گزارش ہے کہ ہم جو ہمارا عشق رسول ہے اس کو صرف ناموس رسالت تک محدود نہ کر دیں، اس کو پوری کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور ایک دوسرے کی نقطہ نظر جو ہے
ہمارا. اور مجھے خوشی ہے کہ مولانا نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ کام صرف عدالت کا ہے. عدالت کر سکتا ہے, عام حکومت کر شہری سکتے ہیں. اس کو از خود قانون کو ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا. یہ غلط ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور جناب سلمان تحصیل صاحب کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہیے, اظہار افسوس بھی کرنا چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو ایک ٹینشن ہے ہماری کہ ہم کس قسم کا اسلام چاہتے ہیں, یہ فیصلہ سیاست اور حکومت کے علاوہ ہر پاکستانی مسلمان نے یہ اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم تشدد چاہتے ہیں مذہب کے نام پر, یا ہم جو اسماء حسنہ کا تمام جو وسیع ہے ہمارے پاس خزانہ, اس کو دیکھ کر ہم اپنا ملک اور اپنی معاشرے کی تشکیل. اچھا مولانا زبیر صاحب کی طرف دوبارہ جانا ہے. مولانا آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس میں اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بل جمع کروایا گیا اور شہری رحمان صاحبہ نے کروایا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بل کی یعنی امینڈمنٹ کے لیے بھی اگر موو کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی اسلام کی توہین کر رہا ہے, وہ بھی خلاف ہے اس کے؟ جی جب ظاہر بات ہے کہ اسلام نے ایک واضح چیز ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے کی سزا صرف اور صرف قتل ہے, اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اقدس سے لے کے آج تک کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے. تمام لوگوں کا اس پر پوری امت کا اجماع ہے, حتیٰ کہ 4 جو فقہ ہیں, فقہ حنفی, مالکی, شافعی, ان کا بھی اجماع ہے, فقہ جعفریہ کا بھی اجماع ہے اس کے اوپر کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی صرف اور صرف سزا قتل. اب ایسے اجماعی مسئلے کو جو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اگر کوئی شخص اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے. اور اب دیکھیے نہیں مولانا, دیکھیے قانون بنانا, ملک کا قانون بنانا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا کام ہے, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اور ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے ڈبیٹ ہوگی, اس پہ کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا, کچھ لوگوں کو حمایت بھی ہوگی اس کے اوپر, اور ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں کہ جی یہ سارے جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے اور ان کو سزا دینی چاہیے اسلامی قانون کے مطابق. یہ تو غلط ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. دیکھیے بات یہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. جس زمانے میں MNA تھا پچھلے سیشن کے اندر, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک تحفظ حقوق نسواں کے نام سے ایک قانون پاس ہوا, اور راتوں رات اس کو جس طرح مشرف صاحب نے پاس کروایا ہے وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, سراسر قرآن کے خلاف تھا. لیکن اپنی کیا نام ہے اکثریت کی بنیاد پر وہ اس کو لے کے آ گئے اسلام کے خلاف. تو ہمیں یہی ڈر تھا کہ جہاں بھی کہیں اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو کہیں نافذ نہ کر دیں. اسی لیے کیا نام ہے پورے تحریک شروع ہو گئی ہے, تحریک نام اس سے رسالت کی, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب سڑکوں پر آ کے اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس پر اپنا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, تاکہ وہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہیں اکثریت کے چکر میں آ کر اور اس قانون کو اسلام کے خلاف کہیں پاس نہ کریں. مولانا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ آپ رہیے گا, یہاں پہ خواہشات میں لوں گا چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. خواصات وقفے سے پہلے مولانا ابو خیر محمد زبیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ کس شخص کو قتل کرنا چاہیے, اس کا ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے, قانون کی ہوتی ہے. ہم عام آدمی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کر لے. آپ حامد سعید کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اسی طرح اگر ہم میرا خیال علماء کرام برداشت بڑھا سکتے ہیں جب وہ عام آدمی کو روکیں کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے کسی سے تو قانون کا سہارا لیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہی بات میں ہمیشہ, چلیے اس وقت تو میں اتنی پابندیوں میں جکڑا ہوا نہیں ہوں, لیکن بحیثیت وزیر مذہبی امور بھی جب اقلیتوں کے نمائندے میرے پاس آتے تھے یا غیر ملکی سفیر آتے تھے اور وہ اس ایشو پہ, آپ کو پتا ہے کہ ایک برننگ ایشو رہتا ہے ہمارے ہاں, بات کرتے تھے, تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو قانون ہے اصل میں یہ چیک ہے. وہ اس لیے کہ اگر قانون نہیں ہوگا تو عوام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جی جب شان رسالت میں گستاخی پر کوئی قانون ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سزا دینے میں ہم آزاد ہیں, پھر ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے, ہمیں ضرور سزا دینی چاہیے. تو یہ جو قانون ہے اصل میں یہ ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کی صورت ہے کہ بھائی آپ کو یہ حق نہیں ہے جب حکومت کے پاکستان کے ملکی قانون کے اندر گستاخ رسول کی سزا شریعت کے مطابق متعین ہے تو پھر آپ اپنے طور پر ہاتھ میں لے کے ایسی جذباتی کام کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو بھی بسا اوقات شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی صحیح طور پر پورے نہیں ہو پاتے. قصوری صاحب آپ سے چھوٹی سی بات پوچھیں, یہ بتائیے کہ کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون گستاخ رسول اور کون نہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دے دیں گے کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ تو طوائف الملکی ہو جائے گی, اس سے ٹوٹل کیوس انارکی ہو جائے گی. اس کا قانون جو قانونی ادارے ہیں, جو قانونی ادارے ہیں, جو عدالتی نظام ہے اس کی, اور قانون جو ہے شہادت مانگتا ہے, شہادت بھی اس کے لیے درکار ہے, اور شہادت بھی ایسی کہ
جس کی اوتھینٹسٹی ہو، جس کے بارے میں یعنی عدالت اس نہج پر پہنچے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سچا اور کھرا آدمی ہے جی، اور باعث نہیں ہے جی، کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو معاملات ہیں. باقی جہاں تک رہا کہ یہ کہنا کہ بھائی جو اس میں سزائے موت ہے، اسلام کے فقہ میں تو تمام انبیاء کرام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی بالکل اتنا ہی بالکل تو وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اچھا قصوری صاحب، جو کرسچن کمیونٹی کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ جوزف فرانسس صاحب ہیں لاہور سے، میں چاہوں گا کہ ان کا ویو ضرور لیا جائے. جوزف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جوزف صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جو بلاسفی لا ہے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور آج جو ایک خوفناک افسوسناک واقعہ ہوا سلمان تاثیر صاحب کا، وہ بھی اسی کا ظاہر نتیجہ ہے. آپ اپنی کمیونٹی کی طرف سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں کس قسم کی ترمیم ہونی چاہیے؟ سر، میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے یہ قانون نافذ ہوا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے. آپ دیکھیں 1927 میں ایک واقعہ ہوا ہے، راجپال غازی علم دین آلہ. 1927 سے لے کے 1986 تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے نبی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی. جب یہ قانون انٹروڈیوس کرایا گیا کہ لوگوں کو ہتھیار مل گیا، اب میں نے 112 کیسز کو دیکھا ہے جس میں سے 80 لوگ باعزت طور پر بری ہو چکے ہیں ہائی کورٹ سے، اور آج تک کسی بھی کیس میں اس قانون پر امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ سارے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے تھے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء صاحب سے کہ جو لوگ 8-8 9 سال جیلوں میں رہے ہیں بے گناہ اور باعزت طور پہ بری ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا جنہوں نے FIR لانچ کروائی تھی ان کے خلاف کسی نے کوئی کاروائی کی؟ کیونکہ یہ تمام مقدمہ اسٹیٹ کیس تھے اور ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان مدعیوں کے خلاف کاروائی کریں. اور سلامت مسیح کیس کے اندر جس میں 95 کا فیصلہ ہے، اس میں ججز نے یہ فیصلے میں لکھا تھا کہ صحیح ملزم کو گرفتار کیا جائے، ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. آسیہ کے کیس کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نہ کوئی آئی وٹنس ہے، 4-5 دن کی ڈیلے ہے، اور مدعی جو ہے 5 دن کے بعد جا کر FIR لانچ کرواتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سارا بینیفٹ جو ہے وہ ملزم کو جاتا ہے جو FIR 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو. جی آپ ہولڈ کیجیے گا. مولانا ابو خیر زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی زبیر صاحب، آپ نے یہ بات سنی جو بے